سورہ والضحیٰ کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں والضحیٰ صبح کے وقت کی، چاس کے وقت کی، وہ وقت کہ جب طلوع آفتاب کی تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بعد کا وقت، جب سورج مکمل طور پر آ جائے اور اپنی تپش کے ساتھ دن جو ہے اس کا آغاز بہترین طریقے سے ہو جائے، واللیل اذا سجا، اور رات کی کہ جب وہ مکمل چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے آپ کو رخصت نہیں دیا، اللہ نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے وہ بہتر ہے، اور اللہ آپ سے بیزار نہیں ہے۔ جیسے کہ پہلے کفار کے بارے میں ذکر کر چکے وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کہ آپ سے آپ کا رب بیزار نہیں ہوا، آپ سے دور نہیں ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب اس کا ایک مطلب ایک ترجمہ یہ ہے کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے، اور اس تناظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو پچھلا وقت ہے آنے والے وقت سے آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس پچھلے وقت میں گویا کچھ دیر وہی تو نازل نہیں ہوئی، لیکن اب نازل ہوئی، اور اسی طرح کے مختلف اوقات آپ کی زندگی مبارکہ میں جو آتے رہیں گے، حیات مبارکہ میں جو آتے رہیں گے، وہ کچھ جیسے اس کی مثال فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، مشکل تو ہوگی لیکن اس سے بڑھ کر آسانی ہوگی۔ تو پچھلا وقت ایسا بھی ہوگا، اس سے بہتر آسانی والا، رحمتوں والا، برکتوں والا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اور آخرت کا معاملہ بھی ہم بہتر جانتے ہیں کہ اس روز بھی جب تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو جائیں گے، تب تک فیصلے نہیں ہوں گے۔ اس کی کچھ کا ذکر ہم اپنی آیت میں سمجھ لیتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا اس وقت تک آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے، اور آپ سے پھر پوچھا جائے گا کہ آپ راضی ہیں، تو جواب دیا جائے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میں راضی ہوں، تو پھر کام آگے بڑھے گا۔ اس کی تفصیل ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حدیث مبارک مفہوم کہ یہ بات کہی گئی کہ یا تو آدھی امت کی بخشش کر دی جائے گی یا آپ ان کے حق میں سفارش کر دیجیے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے سفارش کو کہ جو آپشن تھی اس کو لیا، اور اس سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، ہم نے دیکھا کہ جب بھی وہ اپنے اس دور کے اندر کوئی بھی دعا کرتے ہیں، وہ دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے۔ وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، وہ کسی کی فضیلت کے لیے، کسی کی ان کے جو ہے وہ نہ ماننے والے ہوں، ان کے مخالف ہوں، ان کے حوالے سے وہ فوراً قبول ہوتی نظر آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص دعا ایسی دی کہ وہ ان کے لیے خاص و خاص کرتی کہ وہ مانگیں گے اور اس دعا کو ان کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو بھی ہم یہاں مد نظر رکھ سکتے ہیں، اور اس آیت ہمارے سے جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی اس کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روز جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کی دعا کو قبول نہیں فرما دیں گے، اور جب تک آپ علیہ السلام خود بزبان حال نہیں کہیں گے، تب تک آپ کو عطا کیا جاتا رہے گا۔ یہاں دو چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں کہ ایک تو ہمارے لیے ہم اپنے ایمان میں جھانکیں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک مسلمان کے لیے کیا کریں گے، سفارش کریں گے۔ اس روز بھی وہ امتی کے لفظ پکار رہے ہوں گے، اور اپنی زندگی میں بھی انہوں نے امت کے لفظ کو اتنی بار دہرایا، اور آپ علیہ السلام رحمتیں مانگتے ہوئے، برکتیں مانگتے ہوئے ہمارے لیے کئی رات روتے رہے، اور اس روز بھی وہ ہمارا خیال کریں گے۔ ایک تو یہ ہم اپنے آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سمجھنے کے حوالے سے کوشش کریں، عہد کریں کہ ہم کچھ وقت روز کا نکالیں گے جو اللہ کی عبادت میں بھی ہم خرچ کر سکیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی
اور اس کو آگے کھلانے کے حوالے سے ہم اپنے وقت کو خرچ کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ حوض کوثر پہ بہت سارے لوگ جمع ہوں گے، لیکن وہاں سے کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوال کریں گے تو بتایا جائے گا کہ یہ انہوں نے آپ کے بعد کچھ نئی رسومات کی طرف، کچھ اپنی من مرضی کی طرف، من گھڑی چیزوں کی طرف چلے گئے تھے، لہٰذا اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیا۔ یہ اس کی مثال قرآن اور ایک اور آیت کی طرف ہم چلتے ہیں تو وہاں بتایا گیا فلا یتدبرون القرآن، کہ کچھ کہا جائے گا کہ کیا تم نے قرآن کا تدبر نہیں کیا جاتا۔ ایک اور جگہ فرمایا فارغا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے تھے۔ تو اس طرح کی مختلف احادیث اور مختلف قرآن آیات اس کے ضمن میں ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ اس روز ہم آگے سے آگے ہوں، اور اب جو عمل کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، حوض کوثر کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے کہ وہاں آئیں گے، وہ حاصل کریں گے برکت رحمت اور آگے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ فرمایا ان میں عورتیں اور امیر عمراء ہوں گے، عورتوں سے سوال کیا جائے گا ان کے سونا چاندی اور ان کے زیورات کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کے متعلق مال میں سے زکوٰۃ اور مختلف جو بھی اس کے حوالے سے احکامات وہ پورے کیے یا نہیں، اور عمراء کو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کا تذکرہ ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روز ہمیں اس حساب سے بچانے اور بغیر حساب بنا ہم سب کو جنت میں داخل کروانے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، بھلا نہیں پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی۔ کیا آپ علیہ السلام پر یہ انعام ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اور بالخصوص عرب کے اس دور کو دیکھتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن کیسی اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کہ پہلے آپ کے والد نہیں رہے، پھر آپ کی والدہ نہیں رہی، پھر آپ کی پرورش کرنے والے دادا نہیں رہے، پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ کے چچا چلے گئے، لیکن بہترین تربیت، بہترین پرورش اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام، کیسی رحمت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے۔ اور پچھلی صورت کی تشریح میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے انعامات ہیں جو جب بندہ سوچے تو اس کی عقل گوارا ہی نہیں کرے گی کہ یہ خاص کام ہو کیسے گئے۔ تو یہ خاص معجزات نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا تجھ کو بھٹکتا ہوا پھر راہ دکھا دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا تجھ کو مفلس پھر بے پرواہ کر دیا۔ یعنی ہم نے پڑھا کہ آپ علیہ السلام غمگین ہو جائے کرتے تھے، آپ علیہ السلام پریشان ہو جائے کرتے تھے۔ سورہ کی ابتدا میں شان نزول کے حوالے سے پچھلی سورہ میں بھی ہم پڑھ چکے، تو اللہ آپ کے لیے آسانی فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو مال عطا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی دیکھیں تو آپ کو اللہ نے تجارت کے مواقع عطا کیے تھے۔ آپ کی پہلی شادی ہوئی تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مال عطا کیا۔ پھر غزوہ بدر، غزوہ احد اور مختلف مال غنیمت بھی آتے رہے، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ جیسے جو عمراء تھے وہ دین میں آئے اور سب کچھ اپنا دین کی خاطر لٹاتے رہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ثقافت کے اوپر تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان مجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہیں۔ آج کوئی بھی حضرت عثمان پر بات کرے تو اس کی بات کو سننا بھی ہمارے لیے، ہمارے نزدیک بہتر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے جب کسی کے لیے جنت کا حکم جاری کر دیا، جنت کی بشارت دے دی، تو ہمیں کسی کی بات پر کان دھرنے کی یا اس کی بات کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو جو یتیم ہو اس کو مت دباؤ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگتا ہو اس کو بھڑکا مت جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو بیان کیا جائے۔ یہاں پر کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہم ان نعمتوں کا ذکر کریں، اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ نعمت اچھائی کا معاملہ کیا تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اچھائی کا معاملہ کرنے والے ہوں۔ اللہ نے ہمیں بدنی
طور پر کوئی نعمت دی ہو تو ہم بدن کے ساتھ عبادت کر کے اس کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی طور پر نوازا ہو تو ہم مال کے ذریعے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کریں۔ اور فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کیسی بہترین اللہ تعالیٰ نے وہ کیا عرب کا دور، کیا آج کا دور ہم دیکھتے ہیں کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، اس کو بے آسرا چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے دین نے کیسی بہترین چیز سکھلا دی، فرمایا کہ جو اس کی پرورش کرے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرے گا۔ فرمایا جو اس کے مال میں سے بہترین طریقے سے اس کی پرورش کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور فرمایا جو اچھا کرے گا اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو برا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوب واقف ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو بھی سوال کرے ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، کہ یا تو ہم اس کی مدد کر دیں یا اس کے کام میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹا دیں۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو قول المعروف، ہم اچھے بول کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے جو ہمارے اوپر نعمتوں رحمتوں کا سلسلہ نازل کیا اور لگاتار وہ ہمارے اوپر ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے ثمر سے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں سے خوش ہوا کرتے تھے، جن چیزوں کا حکم دیا کرتے تھے، جن کو پسند فرمایا کرتے تھے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھ کر اپنی زندگیوں میں اپنے صبح و شام کے وقت کے اندر کاموں کے اندر ان رحمتوں کو، ان احکامات کو لے کر چلنے والے ہوں، اور جو دین کی چھوٹی سے چھوٹی سمجھ ہمیں آ جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نسبت سے ہم اس کو آگے پہنچانے والے بنے۔ وآخر دعوانا